السلام علیکم۔ ایک سوال ہے جو ہم سب کو کہیں نہ کہیں پریشان کرتا ہے، خاص کر تب جب ہم کسی اپنے کو کھو دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد روحیں واپس اپنے گھر لوٹتی ہیں؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جس میں ایک طرف امید بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ اکثر ایسا مانا جاتا ہے، ہم سب نے یہ سنا ہے نا، کہ ہمارے جو عزیز اس دنیا سے چلے گئے وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے آس پاس ہی موجود رہتے ہیں، اور سچ کہوں تو یہ سوچنے میں ایک طرح کا سکون بھی ملتا ہے۔ پر کیا یہ سچ ہے؟ اس یقین کی حقیقت کیا ہے؟ چلیے آج اسی بات کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے روحوں کے بھٹکنے کی یا ان کے واپس آنے کی، آخر یہ خیال آتا کہاں سے ہے؟ اتنا عام کیوں ہے یہ؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے خود کے تجربے۔ سوچئے ذرا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی گزر چکے عزیز کو سپنے میں دیکھا ہو، یا بس یوں ہی محسوس ہوا ہو کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہیں؟ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور یہی وہ تجربے ہیں جو اس یقین کو اور پکا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی عام دھارنا کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں مذہبی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ کیا یہ واقعی روحوں کا آنا جانا ہے، یا پھر یہ صرف ہمارا ایک وہم ہے؟ چلیے اس کا ایک صاف اور سیدھا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جواب بالکل صاف ہے۔ اسے صرف ایک وہم، ایک بھرم مانا گیا ہے۔ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے گزر چکے عزیزوں کی روحیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ جواب سنتے ہی ایک اور بہت ضروری سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر وہ ہمارے عزیزوں کی روحیں نہیں ہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ تجربے کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر کون ہے وہ جو ان کی شکل میں دکھتا ہے یا جس کی آواز ہم سنتے ہیں؟ اور یہیں پر اسلامی تعلیمات ایک بالکل الگ ہی رخ لیتی ہیں۔ ان کے مطابق ان سارے واقعات کے پیچھے انسانی روحیں نہیں بلکہ ایک دوسری مخلوق کا ہاتھ ہے، اور وہ ہیں جنات اور شیطان۔ تو دیکھیے فرق بالکل صاف ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ان دونوں میں ایک واضح یعنی کہ کلیئر کٹ فرق ہے۔ روحیں مرنے کے بعد اس دنیا میں لوٹ کر نہیں بھٹکتی، لیکن جو جنات ہیں وہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا کھیل تماشا کرتے ہیں انہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ جنات ایسا کر کیسے لیتے ہیں؟ مطلب ان کے اور انسانوں کے بیچ یہ تعلق، یہ کنیکشن بنتا کیسے ہے؟ چلیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا سائیکولوجیکل، مطلب ایک ذہنی یا نفسیاتی رشتہ ہے۔ جب کوئی انسان غم میں یا ایسے خیالوں میں بہت زیادہ ڈوبا رہتا ہے تو وہ انجانے میں ہی جناتوں کے اثر کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو سورہ جن ہے اس میں بھی انسانوں اور جناتوں کے بیچ ایسے تعلق کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پورا پروسیس کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو انسان اور جن کے بیچ وہ نفسیاتی تعلق بنتا ہے، پھر جنات اسی کا فائدہ اٹھا کر اس پر اثر ڈالتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی گزر چکے شخص کا روپ دھر لیتے ہیں، اور بیچارہ انسان وہ اس دھوکے کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو دھوکہ ہے یہ کن کن شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے؟ مطلب جنات اکثر کن لوگوں کا روپ لینا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کا اثر اور بھی گہرا ہو؟ دیکھیے، تعلیمات کے مطابق وہ اکثر انہی لوگوں کا روپ لیتے ہیں جن سے ہمارا ایموشنل کنیکشن، ہمارا جذباتی جڑاؤ سب سے مضبوط ہوتا ہے، جیسے کہ والد، والدہ، کوئی استاد یا گھر کا کوئی بڑا بزرگ جس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں۔ اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری بھاوناؤں کا، ہمارے ایموشنز کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دھوکے کو اور بھی پختہ بنا سکیں۔ تو آج کی ہماری اس پوری بات چیت کا جو نچوڑ ہے، جو سب سے ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریے کے مطابق مرنے کے بعد کسی اپنے کو دیکھنا یا ان کی آواز سننا یہ ان کی روح سے ملاقات نہیں ہے، بلکہ یہ جناتوں کا بچھایا ہوا ایک دھوکہ ہے، ایک جال ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حقیقت اور وہم کے بیچ کی اس باریک سی لکیر کو پہچاننا آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ شاید اس لیے کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین حقیقت پر ٹکا ہونا چاہیے، کسی وہم پر نہیں۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔